نعرے تکبیر۔ ماشاءاللہ آج کے اس بارونق مجلس میں سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان محترم جناب حافظ حفیظ الرحمان صاحب اور ان کے ساتھ دیگر تشریف لانے والے مہمانان گرامی کو میں آج کی اس بارونق مجلس میں حاضر ہونے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں اہلا و سہلا۔ اب میں یونین طلبہ استور کے نائب صدر برادر مکرم حضرت مولانا حمایت اللہ فاروقی صاحب سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور یونین طلبہ استور کا تعارف اور منشور پیش کریں۔ حضرت برادر مکرم حمایت اللہ فاروقی صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی کے بن نظاروں کا نظارہ ہو نہیں سکتا، نبی کے بن نظاروں کا نظارہ ہو نہیں سکتا، جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ حقیقت ناز کرتی ہے، حقائق ناز کرتی ہے، نبی کے چار یاروں پر خلافت ناز کرتی ہے، نبی کے سب صحابہ سے محبت ہے میرا ایمان، نبی کے سب صحابہ سے محبت ہے میرا ایمان، کرو ان سے محبت تو محبت ناز کرتی ہے۔ بنے ہیں مقتدی جن کے عمر عثمان علی ہے در، میرے صدیق اکبر پر خلافت ناز کرتی ہے۔ سامعین محترم، سیرت النبی و عظمت صحابہ تقریری مقابلہ جو آج سی ٹی پریس کلب راولپنڈی کے اندر منعقد ہو رہا ہے، میں تمام مہمان کرام اور علماء کرام اور مفتیان عظام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ایک چھوٹی سی دعوت پر ادھر حاضری لگائی اور ان سٹوڈنٹ یونیورسٹیز اور کالجز اور مدارس کے لڑکوں کی حوصلہ افزائی کی۔ الحمدللہ یونین طلباء استور ایک منظم تنظیم ہے جو استور بلکہ پوری گلگت بلتستان کے اندر سٹوڈنٹ کے حق پر کام کرتی ہے، نوجوان طبقے کے بارے میں سوچتی ہے۔ یہ تنظیم استور کی سرزمین سے نکلتے ہوئی اسلام آباد جا پہنچتی ہے۔ اسلام آباد میں پہلے پروگرام 2018 میں ہوتا ہے، اس کے بعد 2019 میں، اس کے بعد 2021 کے اندر اسلام آباد کی سرزمین پر ایک شاندار پروگرام کرنے کے بعد راولپنڈی کی مختلف مدارسوں میں پروگرام کرتے ہوئے سال کے آخر میں استور کی سرزمین میں 2022 کے اندر جامعہ مسجد امیر حمزہ کے اندر علماء کرام اور حفاظ اور تمام استور کے عوام کو اکٹھا کر کے جامعہ مسجد امیر حمزہ میں یونین طلباء استور نے تمام پورے سال کے اندر جتنے بھی علماء فارغ ہوئے تھے، جتنے بھی حفاظ فارغ ہوئے تھے، ان کی دستار بندی کی اور ان کی تعداد تھی 40 حفاظ کرام اور 10 سے زائد جو اس سال پچھلے سال فارغ ہوئے تھے درس نظامی سے، ان کی دستار بندی کی۔ سامعین محترم، اس سال کراچی کے اندر یونین طلباء استور کا ایک فقید المثال بہت بڑا پروگرام ہوا جس میں سیاسی، سماجی اور علماء کرام نے تشریف لائے۔ اس کے بعد آج اس سرزمین
راولپنڈی کے اندر ہمارا یہ پروگرام ہو رہا ہے، جس میں سابقہ وزیر اعلیٰ نون لیگ حافظ حفیظ الرحمان صاحب اور مولانا سلطان الحق صاحب اور استور کے مشہور سیاستدان بھائی برکت جمیل صاحب اور علماء کے دلوں کی دھڑکن جماعت علماء اسلام کے ٹکٹ ہولڈر مولانا امداد اللہ مکی صاحب تشریف فرما ہیں، اور تمام علماء کرام اور حفاظ کرام اور سکول یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سامعین محترم، میں چلتے چلتے یہ بتانا چاہوں کہ جو بھی تنظیم چلتی ہے ہمیشہ یہ ایک ایک دو دو سے چلتی ہے، چلتے چلتے یہ کارواں بنتی ہے۔ تو میں آپ کو چلتے ہوئے ایک درس دیتا ہوں، ہمیشہ اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ ایک جماعت بن کر چلو گے، انشاءاللہ وہ وقت قریب آئے گا تم اپنے حق کو اور اپنی علاقے کی رہنمائی کر سکو گے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو توڑنے کی کوشش کرو گے، اور گلگت والوں کو یہ ایک مشہور ڈائلاگ دیا جاتا ہے، یہ انا پرست ہیں، یہ ہر فیصلہ اکیلے کرتے ہیں، جماعت بن نہیں سکے۔ علماء کے آپس میں اختلاف ہیں، سیاستدانوں کے آپس میں اختلاف ہے، تاجروں کی اختلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج تک ہمیں کوئی سربراہ نہیں ملا۔ آئے ہم زیر سرپرستی پر ان سٹوڈنٹ کی زیر سرپرستی کریں، اور میں ان سیاسی اور علماء کی موجودگی میں دو باتیں رکھوں گا۔ میرے سٹوڈنٹ کن چیزوں پہ پھنسے ہوئے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو گلگت سے سٹوڈنٹ آتے ہیں ان کی سرپرستی نہیں ہوتی ہے، ان کے علماء، ان کے سیاسی لوگ ان کے سر کے اوپر ہاتھ نہیں رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے پڑھائی پہ ان کو خلل آتی ہے۔ یونیورسٹیز کے لڑکوں میں چند ایشوز ہیں، وہ میں آپ کے بتانا چاہوں کہ ان کو سب سے جو پرابلم ہے وہ ہے ان کے ہاسٹل، کیونکہ یہ پنڈی، اسلام آباد اور کراچی میں جو ہاسٹلز ہیں اس کی فیس کم سے کم 15 سے 20 ہزار ہیں۔ ایک گھر میں اگر 4 بھائی ہیں تو وہ 20-20 ہزار ان کے ہاسٹل کے فیس دے گا، یا اپنے بچوں کو پالے گا، جو گھر میں بیٹھے ان کو پالے گا۔ تو میں ان سیاسی رہنماؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان سٹوڈنٹ کے لیے جی بھی حکومت سے ایک ہاسٹل جو راولپنڈی کے اندر اور ایک ہاسٹل کراچی کے اندر ہمیں دے دیں، جو یونین طلباء استور انشاءاللہ ان سٹوڈنٹ کو وقتاً فوقتاً ان کی رہنمائی بھی کرتی رہے گی۔ اور اس میں میرا جو رائے ہے اور میری پوری جماعت کی طرف سے، اس پہ باقاعدہ ایک عالم کو مقرر کیا جائے گا، باقاعدہ مسجد بنائی جائے گی جس میں ان کو درس دیا جائے گا قرآن اور حدیث کی، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے گا کہ خلفائے راشدین کون ہے۔ اور میں دوسری بات بتاتے جاؤں، کراچی کے اندر چند مسائل آ رہے ہیں۔ ادھر راولپنڈی اور اسلام آباد میں ہوٹل وغیرہ کا سسٹم نہیں ہے۔ کراچی سے، ادھر سے استور سے اور گلگت سے لڑکے جاتے ہیں کراچی میں۔ میں یونیورسٹی اور کالج اور مدرسوں کے لڑکوں کے بیچ میں چلتا گیا تو ہوٹل کے لڑکوں نے کہا ہمارے بارے میں کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ تو جب میں نے ان کے ایشوز کے بارے میں بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں پینٹ شرٹ پہنا کر، یہ رونے کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے، ہمارے علماء نے ہماری رہنمائی نہیں کی، ہمارے سیاستدانوں نے ہمارے اوپر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا۔ آج ہم پینٹ شرٹ پہن کر، کوئی کہتا ہے کہ میں نے CCS کیا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے میڈیکل کیا ہے، اور وہ جا کے برتن دھو رہا ہے۔ سامعین محترم، یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم اپنے سیاست پہ مگن ہیں، ہم اپنے مسجد اور مدرسے تک محدود ہیں، ہم اپنے تجارت تک محدود ہیں۔ آئے نکلیں، ان بچوں کی مستقبل بنائیں۔ تو اس لیے میں ان سیاسی رہنماؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان جو ایشوز ہیں اس کے بارے میں سوچا جائے۔ اور آخری بات جو ہے، الحمدللہ یونین طلباء استور نے ایک نظام بنایا ہے، اور پچھلے دنوں میں مولانا عبدالباسط صاحب شیخ الحدیث جامعہ صدیقیہ کے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے جو گلگت کے لڑکے آ رہے ہیں، یہ لڑکے شیعہ ہو رہے ہیں، اپنا مذہب چھوڑ رہے ہیں۔ کیا ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے؟ ہمارے علماء بیٹھے ہیں،
آئے ہم ان کا دین بچائیں، ان کا علم کو بچائیں، ان کو اصحاب رسول کا درس دیں، ان کو پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں بتائیں، ان کو خلفائے راشدین کی خلافت کے بارے میں بتائیں۔ تو میرے بھائیوں، وقت کم ہے، بہت سے مہمان سٹیج پر موجود ہیں، میں آخر میں یوں ہی کہوں گا، کیونکہ یوم وفات 22 جمادی الثانی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، تو اس پر چند اشعار پیش کر کے اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارا کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس سے راضی ہوا، وہ خدا سے کہا کہ قدسی آئی نے اس کی دعا میں، وہ ثانی اثنین نکاح مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سر مراقب، جھکاتا ہے نظریں عمر اس کے آگے، کھڑے ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، مگر دیے ہیں رتبے اس کو خدا نے۔ وآخر دعوانا